الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیہ کریمہ کا مفہوم و مطلب سمجھنے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسفنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پڑھیں ایک بار اور درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ بابرکت محفل ماسا قبلہ کی عرس پاک پر سجائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کی طرف بھی منسوب ہے۔ اسٹیج پر اجلہ علماء کرام تشریف فرما ہیں اور بیڑیا شریف کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خوشبخت عوام اہل سنت، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اس آیے کریمہ کے اندر ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے جن کے سینے کی تجوری کے اندر ایمان کی دولت سلامت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی سر نیاز کو بندے نے خم کر دیا، دولت ایمان سے جو ہے اپنے سینے کو تجوری سے بھر لیا، سینے کی تجوری کو ایمان کی دولت سے سجا لیا، اس کے بعد میں مسجدوں میں جا کر کے اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا دیا، پھر رب تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب تو نے ایمان کو بھی اپنا لیا اور جو ہے اللہ کے خوف سے ڈرتا بھی رہتا ہے، تو اب تجھے ایسے گھومنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ تو جا اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ رب نے تجھے دولت عطا کی ہے، ایمان جیسی دولت جو لازوال دولت ہے، جو نہ کوئی چھین
सकता है, लेकिन हाँ इस दौलत को कोई ना कोई जरूर छीन सकता है। अब तू आवारा मत घूम, इसलिए कि चौराहों पर लोग नमाजें अदा करते मिलेंगे, तुझे मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए मिलेंगे, तुझे बाजारों में नमाजें पढ़ते हुए लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के और ऐसे दरवेश के हाथ में हाथ देते ताकि तेरा ईमान सलामत हो जाए और तू यहां पर भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। वकूनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ में हो जाओ। अब हमें ढूंढना है वो सच्चे लोग हैं कौन। मार्केटिंग जो सच्चे करते हैं वो सच्चे हुए, या तिजारत और पेशा के अंदर जो कहते हैं अपने आप को कहते हैं कि हम सच्चे हैं, हम तो झूठ का सहारा नहीं लेते, क्या वो सच्चे? या जो है दूसरा कोई पेशा इख्तियार करने वाले या किसी और कैटेगरी के मालिक वो कहे कि हम जो है सच्चे हैं। रोज बरोज दुकानदार ये कहता है, सुबह सवेरे बैठते ही कहता है मैं मेरी दुकान के अंदर सच्चाई के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो बेचता हूं वो सच्चाई के साथ में बेचता हूं। यारो, अब हमें ये किसी मार्केट में ढूंढने की तलाश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप लोग और हम लोग सच्चों को ढूंढना चाहते हैं तो चलो मदीना शरीफ की सरजमी पर चलते हैं। मेरे आका के कुर्ब में आराम फरमा सैयदना सिद्दीक के अकबर से पूछा जाता है, फारूक आजम से पूछा जाए, उस्मान गनी से पूछा जाए, हजरत अली से पूछा जाए, हाँ इमाम हुसैन से पूछा जाए, जो करबला की धरती के अंदर बातन नफूस कुदसिया के साथ में करबला के सामने मैदान के अंदर उन यजीदियों का ऐसा सबक सिखाया था और बता दिया अगर सच्चों से अकड़ने की कोशिश करोगे तो जमीन के अंदर मिला दिया जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा अगर सच्चों से अकड़ने की कोशिश करोगे। आगे चलो, आओ बगदाद की सरजमी की तरफ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो भी सच्चे हैं। बोलो बोलो, अरे जरा एक बार और मचल करके बोलो। मासा किबला के ओर्स में आए हो और ये ओर्स, ये इसी मेरे नौजवान अहबाब ने बताया कि जब से हम मासा किबला और पीर तरीकत गुले गुलजार कादरियत हजरत पीर सैयद रजा हुसैन साहब किबला के साथ में हमने जब से सोहबत इख्तियार की और उनसे और मासा किबला के दर पर जाकर के हाजिरी दी, हमारे जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी। अल्लाह के करम से, अल्लाह का फजल हुआ, मासा किबला की दुआओं से हम ठीक हो गए। यारो आओ इन दरों पर आकर के भीख मांगो, और जब हम यहाँ पर आकर के दरे मुस्तफा पर जो जाकर के भीख मांगा करता है, ये उन्हीं की औलाद है, और उन्हीं की औलादों के दर पर जो जाकर के अपनी भीख को मांगा करता है और वहां पर जाकर के मन्नतें मांगा करता है, अल्लाह ताला उनकी मन्नतों को पूरी फरमाया करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, औलिया किराम के गुण गाते रहे। आज हमें जो इमामों के इमामे और टोपियां और जो है ये इस्लामी लिबास देखने को मिल रहा है, ये इन्हीं औलिया किराम का सदका है कि जो लोग इनसे वाबस्ता होते चले गए, दीन मुस्तफा के शेराई बनते चले गए। कौन नहीं जानता सैयदी कायदे अहले सुन्नत को, जिन्होंने बाड़मेर की धरती पर इतना अजीम शान, बाड़मेर तो क्या बल्कि मेरा ईमान कहता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुन्नियत का बोलबाला करके रख दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन औलिया किराम के मज़ारात पर जाना और इनकी मज़ारात पर जाकर के अकीदत के फूल निछावर करना, ये अहले सुन्नत वल जमात का अहले सुन्नत वल जमात का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि जो है अल्लाह के वलियों के दरबार में जाकर के अपनी जो है मन्नतें मांगा करता है, अल्लाह ताला उनकी मन्नतों को पूरी फरमाया करता है।
ماسا قبلہ اور ہمارے پیر رضا حسین صاحب قبلہ جو ہے بارہا ہمارے علاقے بڑھنوا اور جو ہے ادھر ادھر پیر صاحب قبلہ کی دورے ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ بڑا انقلاب آ رہا ہے اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے انہی دونوں پیران اعظام کے جو ہے سائے کو سلامت رکھے, ان کے دورے ہوتے چلے جائیں اور ہم اپنے غلاموں کو جو ہے آگے سے آگے یہ ایک ضلع ملتی رہے کہ لوگوں تم پیچھے مت ہٹو. جب آل رسول کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے دیا ہے اور آل رسول کے سائے میں جینا تم نے شروع کر دیا ہے, سامنے مت دیکھو میدان خطرناک ہے, پیچھے مت دیکھو کہ ہتھیار سے لیش اور کر کے لشکر آ رہا ہے, بلکہ تم تو یہ دیکھو تم نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. جب تم نے اولیاء کرام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے, مرد درویش کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے, اب ڈرنے کی باتیں مت کرو, آگے بڑھتے چلے جاؤ, مدد خدا تمہارا انتظار کرتی ہوئی نظر آئے گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. ذرا اونچا بولو اور مچل کر کے بولو, پیچھے والے بھی بولے. ایک بات کہہ دوں, ایک بات کہہ دوں تو ذرا ایک بار تم بھی تو کہہ دو سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, غوث پاک کے درب سے اپنے آپ کو سرشار کرنے والوں, غوث پاک کی عقیدت کو اپنے دلوں میں مچلتے والوں, غوث پاک کے گیت گانے والوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن یہ رہا ہے, غوث پاک کی تعلیم یہ رہی ہے. غوث پاک رات میں جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ماسا قبلہ کے عرس میں آئے ہو, غوث پاک کی 11ویں شریف کے موقع پر آئے ہو, تو یہ عہد کر کے اٹھانا, انہیں شہزادگان کو گواہ بنا کر کے یہاں سے جانا کہ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن بیڑیا کی سرزمین پر گئے تھے اور وہاں پر جا کر کے محفل میں بیٹھے تھے اور ان شہزادوں کے چہروں کی زیارت کی تھی. اللہ کا فضل ہوا کہ ہم بھی آج نمازی بن گئے ہیں, اور جب تک ہمارے جسم کے اندر جان رہے گی ہم نمازی ہی چلے رہیں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ کے اندر آپ نے جتنے جو ہے دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا, آپ نے جو ہے تقریروں کے ذریعے, واعظوں کے ذریعے, ارشادات کے ذریعے, موعظہ حسنہ کے ذریعے, اور جو ہے آپ نے جس طریقے سے میرے دین اسلام کو جو ہے احیاء سنت اور احیاء دین کو دین بخشا ہے, وہ آپ کی مثال آپ ہے. ہم اور آپ تو دیکھیں کہ ہم ایک ذرا سا تھوڑا سا اگر ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے آتے ہیں فخر کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں آج نماز پڑھ کر کے آیا ہوں. نہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں, غوث پاک کی 11ویں سے محبت کرنے والے ہیں, غوث پاک کے مزارات, غوث پاک کے آل اور غوث پاک کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں. تو ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم عبادت کر کے مچلیں, ہم عبادت کر کے فخر کریں, بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ میرا غوث جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے, تو میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نمازوں کو ترک نہیں کروں گا. غریب نواز کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں اور ماسا قبلہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں, میں اپنے گھر کو بھی اسلامی تعلیم میں رنگنے کی کوشش کروں گا, اپنی اولاد کو بھی اسلامی تعلیم دلاؤں گا, اور جہاں جہاں تک میرا بس چلے گا میں اسلام کی اشاعت کرتا ہوا نظر آؤں گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اولیاء کرام کی عظمتیں, ان کی جو ہے رفعتیں, ان کی بلندیاں کون جان سکتا ہے, کون جان سکتا ہے. لوگوں نے اپنی زندگی کھپا دی اولیاء کرام کی عظمت کو جاننے کے لیے, ذرا سا بھی حصہ ان کو نہ مل پایا, لیکن جنہوں نے اولیاء کرام کے نقش قدم پر لگا لیا ان کی زندگی پار لگ گئی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, حضور غوث پاک آج ہمارے جو ہے تھوڑا سا اگر مال آ جاتا ہے وافر مقدار کے اندر, یا جو ہے ہم تھوڑی سی اگر کوئی عزت مل جاتی ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے, لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا بھی مقام بہت بلند و بالا ہے.
اور جو آج ہم اور آپ اس محفل میں آئے یہ بھی ایک طرح کا مدرسہ ہے. بولو بولو. یہ بھی ایک طرح کا مدرسہ ہے. اور اس مدرسے میں آ کر کے بچے تو کیا بلکہ بوڑھے اور بزرگ اور ہمارے نوجوان آ کر کے ان میں علم دین حاصل کیا کرتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ محفلیں بھی ایک طرح کا مدرسہ ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا سرکار سیدی میرا والد محترم کو میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ وہ سخت جو ہے عذاب کے اندر گرفتار ہے. کانوں کو میری طرف رکھیں. یہ جو میں باتیں آپ کی سماعتوں تک کوڈ کرنے جا رہا ہوں یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ محفلیں اسی لیے تو سجائی جاتی ہے کہ ہم زندگی کے اندر کچھ انقلاب برپا کریں, ہم چینجنگ لائیں, ہم کچھ تبدیلی لائیں. میرے دوستو تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر وہ شخص آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے میں نے اپنے والد محترم کو خواب میں دیکھا وہ قبر کے عذاب میں سخت گرفتار ہے. تو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والد محترم کبھی میرے مدرسے کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا؟ تیرے والد محترم میرے مدرسے کے پاس سے گزرے ہوئے تو نے دیکھا یا تم نے کسی سے سنا؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. تو کہا آج گھر جانا اور گھر جا کر کے پھر جو ہے تو صبح میرے پاس واپس آنا پھر بتانا. وہ بندہ اپنے گھر جاتا ہے جا کر کے سوتا ہے اور سوتے ہی کیا دیکھا کہ اس کا باپ جو ہے ایک جو ہے بڑے اچھے خاصے باغات کے اندر گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی کوئی جو ہے حسن کا جو ہے انتہا نہیں ہے. بڑے اچھے باغ کے اندر گھوم رہا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور نہ جانے کیسی کیسی جو ہے ان کے پاس میں اتنی وافر مقدار کے اندر نعمتیں ہیں میسر ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں وہ صبح سویرے اٹھتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے سرکار رات میں اپنے گھر گیا اور گھر جا کر کے میں نے اپنے والد محترم کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرا باپ پچھلی رات کو میں نے دیکھا تھا وہ عذاب قبر کے اندر گرفتار ہے, لیکن آج رات جا کر کے کیا سویا ہوں کہ میرا وقت جاگ اٹھا. میں نے باپ کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سے باغ کے اندر ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ ایک مرتبہ میرے مدرسے کے دروازے کے پاس سے گزرا تھا, بس پڑھا نہیں تھا بلکہ مدرسے کے پاس سے گزرا تھا. میرے مدرسے کے پاس میں سے گزرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. میرے دوستو یہ مدرسے یہ مسجدیں یہ درگاہ یہ جو ہے مزارات ان سے ہم جا کر کے اگر اپنے آپ کو منور کریں گے اپنے آپ کی جو ہے وہاں پر جا کر کے عقیدت مزاروں پر عقیدت کے پھول ڈالیں گے اور جو ہے اپنے مسجدوں میں جا کر کے پیشانی کو جھکائیں گے مدرسوں کے اندر بچوں کو بھیجیں گے تو انشاءاللہ تعالی انقلاب آتا ہوا نظر آئے گا. کوئی بندہ بے نمازی نہیں رہے گا. غوث پاک کی نیاز منانے والوں غوث پاک کی جو ہے گیت گانے والوں غوث پاک کی تعلیم کو بھی تو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. غوث پاک نے نمازوں کی کیسی پابندی کی ہے, غوث پاک نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا کوشا اور جو ہے اپنے آپ کو کتنا منہمک رکھا ہے. غوث پاک کا ارشاد بھی یہی ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السادہ من مولا الموالی. میں علم دین حاصل کرتے کرتے قطبیت کے جو ہے درجے پر فائز ہو چکا ہوں. یارو مچل جانے کا مقام ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علم دین حاصل کر رہے ہیں, حاصل کرتے کرتے قطب بن جاتے ہیں اور قطب جو ہے یہ اولیاء کی بہت بڑی اونچی پوسٹ ہے. ارے اس پوسٹ پر پہنچتے بھی سرکار غوث پاک نے جو ہے علم کو ترک نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھ کے علم دین کو حاصل کرنا ہوگا. اپنی اولاد کو بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں بھیجنا ہوگا اور جو ہے جتنا کچھ ہو سکے ماں اور بہنوں کو بھی علم دین کے لیے اپنے آپ کو ان کو بھی جو لا کر کے میدان میں اور ان سے بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی, ترغیب دلانی ہوگی. آج ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے جو ہے نوجوان بھائی ان محفلوں میں آ کر کے علم دین حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ماں اور بہنیں وہ کہاں جائے؟ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم یہاں سے جو سن کر کے جائیں وہ گھر جا کر کے اپنی ماں بہنوں کو سمجھائیں، گھر جا کر کے سنائیں۔ ہم سنائیں گے تبھی تو وہ نمازوں کی پابندی کریں گے، ورنہ اگر اس کا شوہر تو نماز پڑھتا چلا جائے اور اس کی بیوی بے نمازی ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ نمازیں پڑھنے کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں کے سردار ہیں، اور جب سردار ہوتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے ماتحت کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرے، ورنہ کل بروز محشر آج ہم تو بڑی بڑی نمازیں پڑھتے رہے، ہم جو ہے سنتوں کی پابندی کرتے چلے گئے اور ہم اپنے آپ کو جو ہے دین کے اصولوں پر گامزن رکھتے ہوئے نظر آئے، لیکن اپنی اولاد کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو، اپنی ازواج کو جو ہے اس طرف نہیں ترغیب دلائی، تو خدا نہ کرے کہ ہمارا بھی جو ہے ہمارا یہ نماز پڑھنا بیکار چلا جائے، کیونکہ ہماری ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم جو ہے آگے بڑھ کر کے جو یہاں سے سیکھ کر کے جائیں وہ گھر جا کر کے بتائیں کہ ہم نے آج محفل کے اندر سنا تھا، غوث پاک کی نیاز کے اندر، اور 11ویں میں جا کر کے ہم نے آج سنا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر کے نمازوں کی پابندی کرو، تم بھی نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ تعالیٰ پورے گھر کے اندر امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ میرا ٹائم تو پورا ہو گیا ہے، پرچی آ چکی ہے، اللہ کرم سے۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف ترغیب دلاؤ، ورنہ آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں کی طرف نہیں بھیجا، ہم نے اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیا، تو دیکھنا تم وقت دیکھنا کہ آج یہی بچے جو آج ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ کل کسی اور کے ہاتھ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا نہ ہو، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے مدرسوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، غوث پاک کی نیاز مناؤ، وسیع و عریض جو ہے بالکل ایک بڑے لیول پر مناؤ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن محفلوں کے اندر آ کر کے اپنے اس جو ہے سبجیکٹ کو بھی نہیں بھولنا ہوگا، اس ہمیں موضوع کو بھی نہیں بھولنا ہوگا کہ غوث پاک نے نماز کے تعلق سے کتنے ارشادات عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز مناتے جائیں اور ان بزرگان دین کے بتائے ہوئے ارشادات پر بھی عمل کرتے چلے جائیں اور ان کے دامن سے وابستہ رہنا، دونوں شہزادگان سے آل رسولوں سے محبت کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم آل رسولوں سے محبت کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، دنیا کے اندر ہمارا جو ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالی ہم سب کا خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔